اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء کے مضامین میں معاشرتی معاملات ان کے ضمن میں ہدایت آئی ہے۔ اب معاشرے میں زنا کا معاملہ، بدکاری کا معاملہ، یہ اس کے اندر گویا کہ خباثت کے تخم ریزی ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھریلو زندگی ختم ہو جاتی ہے، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی فضا میں پیدا ہوتی ہے کہ والدین کے درمیان نہ مفاہمت ہے نہ باہمی اعتماد ہے، تو ان میں بھی مثبت اخلاق جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتے بلکہ منفی کردار جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر زنا یا اور بدکاری کی جو شکلیں ہیں اس کے ضمن میں پہلا حکم ہے جو آ رہا ہے واللاتی یاتی۔ اب یہ آیات ذرا مشکلات القرآن میں سے ہیں تفسیر کے اعتبار سے، ایک سے زائد طریقے پر ان کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، اس کے بعد اصل حکم آئے گا سورہ نور کے اندر، اور اس کے ساتھ حضور نے خود اپنی جو بھی سنت کے ذریعے سے ایک حکم دیا ہے، تو وہ حکم جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے سورہ نور میں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں، کوئی بہت بڑا بے حیائی کا کام کریں، مراد زنا ہے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4۔ اب یہ کہ عورت مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ملوث ہونے کا معاملہ جو ہے کسی یہودی کے ساتھ ہو، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، کیونکہ معاشرہ ابھی گڑبڑ تھا، اس لیے من نسائکم کہا گیا، تمہاری عورتوں میں سے کوئی مسلمان عورت جو ہے اگر اس فعل کا ارتکاب کرتی ہے تو یہ کہ اپنے میں سے مسلمانوں میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو اب انہیں بند کر دو اپنے گھروں میں، ان کا نکلنا آنا جانا سب بندش ہو جائے، یہ گویا کہ ان کے گھر ہی کو ان کی جیل قرار دے دیا جائے، سب جیل بنا دی جائے، نظر بند کر دیا جائے گھروں کے اندر، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا قصہ چکا دے، ختم کر دے ان کی زندگی کو، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ وہ اور راستہ وہ ہے جو پھر سورہ نور کے اندر آئے کہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی شدہ ہے تو پھر وہ رجم ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، یہ آیت ہے خاص طور پر جس کی بہت سے مختلف انداز میں تفسیر کی گئی ہے، میں صرف ایک رائے دے رہا ہوں جو میرے نزدیک زیادہ قوی ہے۔ اور اگر وہ دونوں تم میں سے ہو جنہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے، یعنی زنا کرنے والا مرد بھی مسلمان اور زنا کرنے والی عورت بھی مسلمان، تو انہیں تکلیفیں دو، خوب تکلیفیں دو، سزائیں دو، ابھی معین نہیں کی گئی سزا کی مقدار، 100 کوڑے ہوں یا کیا شکل ہو، بہرحال انہیں تکلیفیں پہنچاؤ۔ فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، فأعرضوا عنہما، تو پھر انہیں چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ، اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ توبہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یہاں 2 بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی کسی سے کسی جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی فوراً توبہ کرے، ایسی توبہ کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے اس کو قبول کر لینا، واجب ہے اللہ پر، یوں کہہ دیجیے۔ اب ہم کوئی چیز اللہ پر واجب قرار نہیں دے سکتے، لیکن اللہ اپنی ذات پر کچھ واجب کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہے، جب موت سر پر آ گئی اور گھنگرو بولنے لگا حلق میں، تب توبہ، وہ توبہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ درمیان معاملہ بیچ میں چھوڑ دیا، اگر کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا رہا ہے کافی مسلسل لمبے عرصے تک بھی، لیکن یہ کہ موت سے بہت پہلے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے، اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، تو اس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب،
اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کرتے ہیں کسی برے کام کا ارتکاب جہالت میں، نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، حکیم ہے، حکمت والا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کا کوئی حق توبہ کا نہیں ہے کہ جو برائیاں کرتے رہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہو، قال انی تبت الآن، تو وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ولا الذین یموتون وهم کفار، نہ ہی توبہ کا کوئی امکان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہو، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی۔ اب یہ اس معاشرے کا تصور کر لیجئے کہ وہاں پہ ایک شخص کی 4 5 5 6 بیویاں ہیں، فرض کیجئے کہ بیٹا ایک سے یہ صرف ایک ہی سے اولاد ہے۔ اب حضور کی بھی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اولاد تو صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، یا پھر وہ ایک جو کنیز تھیں آپ کی ماریہ قبطیہ، ان سے آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا تھا، باقی کسی کے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اب جو بیٹا ہے وہ اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں انہیں بھی گویا کہ وراثت سمجھتا تھا کہ یہ میرے باپ کا ترکہ ہے، تو وہ ان سے شادیاں بھی کر لیتا تھا، ان سے اور تمتع کرتا تھا، انہیں اپنے گھر میں لوڈیوں کی طرح رکھتا تھا۔ یہ ہے گویا کہ وارث بن جانا عورتوں کا جبرن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی جو ہے عورتوں کے وارث بن بیٹھو، ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور یہ بات جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور نہ یہ کہ ان کو زبردستی روکے رکھو اپنے ہاں، تاکہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، تم نے انہیں کچھ مہر دیا تھا، اب چاہتے ہو کہ اس پر کچھ جبر کر کے کچھ واپس وصول کر لو، الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کسی صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تو کوئی زیادتی کرنے کا تمہیں بھی حق حاصل ہے، ورنہ نہیں۔ وعاشروہن بالمعروف، اب معاشرے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات، ان کے ساتھ زندگی گزارو بڑے بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، نیک طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اگر بالفرض تمہیں کوئی اپنی بیوی ناپسند ہو، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ اصول ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جبکہ اللہ نے اس میں بہت بڑا خیر رکھ دیا ہو۔ اس کو دیکھو، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پر توجہ نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ نے میری بیوی کے اندر کوئی بہت سا خیر رکھا ہو۔ یا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لانے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور ان میں سے ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو مہر میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اس سے کوئی شے بھی واپس نہ لو۔ یعنی اگر جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ طلاق دی جائے گی تو پھر جو مہر دیا گیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم یہ ناحق اور ظلم کرتے ہوئے ان سے واپس لوگے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ کے اندر تم ملوث ہو جاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم ان سے وہ مال واپس لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو۔ اب اس سے زیادہ قرب کیا ہوتا ہے؟ جو قرب شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے قرب، اسی لیے اس کے لیے لفظی مقاربت ہے، قریب آنا، تو اس لیے سمجھیے کہ اب کتنا قرب اس کے ساتھ رہا ہے، تو اب اس میں زبردستی کچھ مال واپس دینا کیسے جائز ہوگا؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ کہ انہوں نے تم سے پورا گاڑھا عہد لیا تھا، نکاح کے موقع پر پورا گاڑھا عہد ہوتا ہے کہ نباہ کرنا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور دیکھو ہرگز نکاح نہ کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے والد نے، آباؤ تمہارے باپوں نے، یعنی باپ کی ایک بیوی ہے وہ سوتیلی ماں ہے تمہاری، انہوں نے کہا میں نکاح کرتا ہوں، اس سے شادی کرتا ہوں، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب اس کی وجہ تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اب نہیں ہوگا۔ انه کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے کہ وہ عورت جو تمہارے والد کے نکاح میں رہی تھی اب تم اس سے نکاح کر رہے ہو، اور مقتا بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، بڑی قابل نفرت ہے۔
وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں وہ رشتے کہ جن میں مناکحت نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتے، کن سے نہیں ہو سکتا نکاح۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وہ بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ اخواتکم من الرضاعہ، اسی طرح اس رضاعت کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں بنی ہیں، رضائی ماں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، وہ امہات نسائکم، اسی طرح تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ ربیبہ لڑکیاں کہ جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے، یعنی ایک عورت ہے بیوہ، اس کے ساتھ بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اب ایک اور مرد نے اس سے شادی کر لی، تو یہ بچے جو اس کے ساتھ آئے ہیں یہ ربیب کہلاتے ہیں، ربیب لڑکا اور ربیبہ لڑکی۔ تو اگرچہ یہ کسی اور شخص کے نطفے سے ہے، لیکن اس کی ماں کے ساتھ اگر تم نے ہم بستری کی ہے تو پھر یہ تمہارے لیے اس کی بیٹیاں بھی حرام ہو گئی۔ ہاں اگر ہم بستری کی نوبت نہیں آئی ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے طلاق ہو گئی ہے، تو ان کا ربیبہ جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے فلا جناح علیکم، تب کوئی حرج نہیں۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہویں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ الذین من اصلابکم، لیکن وہ بیٹے کہ تمہارے صلب سے، منہ بولے بیٹے نہیں، جیسے زید ابن حارثہ کا معاملہ تھا، وہ منہ بولے بیٹے تھے حضور کے، ان کی بیوی حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا اللہ کے حکم سے۔ حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، ایک بہن سے شادی کی ہے، اس کے بعد اس کی چھوٹی بہن سے یا اس کی بڑی بہن سے پھر نکاح اور کر لیا ساتھ ہی ایک وقت میں۔ ہاں ایک کو طلاق دینے کے بعد دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے، جمع نہیں ہو سکتی دو بہنیں ایک وقت میں ایک نکاح میں، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا تو ہو چکا، لیکن اب آئندہ نہیں ہوگا، اب یہ ان رشتوں کے اندر کوئی نکاح نہیں ہوگا، کوئی شادی نہیں کی جائے گی۔ ان کو ہم کہتے ہیں محرمات ابدیہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں یہ رشتے، ان سے نکاح کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے ایک نکاح میں، اسی طریقے سے دو خالاؤں کو جمع نہیں کر سکتے، خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو بھی نہیں کر سکتے، خالہ بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں تم پر جو کسی کی قید نکاح میں ہیں، یعنی یہ سارے تو وہ رشتے تھے نا، لیکن یہ کہ اور جو عورتیں ہیں کسی کے نکاح میں، وہ بھی تو آپ پر حرام ہیں جب تک کہ وہ طلاق نہ دے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہاری لونڈی بن گئی ہو، یعنی یہ کہ اس کی شادی تھی کہیں کسی کافر سے، مشرک سے، نکاح میں تھی وہ، لیکن پھر وہ جنگ کے اندر کہیں آئی ہے اور وہ پکڑی گئی ہے، وہ لونڈی بن گئی ہے، تو اگرچہ اس کے اس کافر اور مشرک شوہر نے اس سے طلاق نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے لونڈی کی حیثیت سے، کنیز کی حیثیت سے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نوشتہ ہے، لکھا ہوا حکم ہے تم پر، یعنی تمہارے لیے لازم۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جو عورتیں بھی ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے کہ ان سے نکاح کرو، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ انہیں تم اپنے نکاح میں لاؤ اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی ان کے مہر دے کر، محسنین غیر مسافرین، احسان کہتے ہیں قلعے میں لے آنا، قید نکاح میں لانا مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو، بس شہوت رانی ہو رہی ہے یہ نہیں، بلکہ نکاح یہ ہوتا ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے، ساتھ رہنا ہے، ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک عہد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو قید نکاح میں لانے کے لیے ایسے نہیں کہ بس جو بھی ہے کسی وقت خواہش ہوئی اور کسی سے اپنی خواہش نفس پوری کر لی پھر کسی سے کر لی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے، شادی کی ہے، وہ نکاح میں آپ کے آئی ہے، تو پھر ان کو ادا کرو، ان کے مہر فریضتاً، جان کر جو مقرر ہے ان کو جان کر ادا کرو پوری طرح۔
ولا جناح علیکم فیما تواضعتم بہ من بعد الفریضۃ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اگر تم باہم رضامندی کر لو اس کے بعد کہ وہ فرض وہ جو مہر ہے مقرر ہو گیا تھا، 2 لاکھ روپے مقرر ہوئے تھے، بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی شخص تم میں مقدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے مومنات میں سے۔ اب یہاں محسنہ کا لفظ دوسرے معنی میں آیا، خاندانی لڑکیاں، خاندانی عورتیں، انہیں خاندان کا ایک جو ہے وہ ایک حفاظت کا حصار انہیں حاصل ہوتا ہے۔ ایک نکاح کے حصار میں، نکاح کے قید میں، نکاح کے قلعے میں آ گئی ہے وہ محسنہ، اور ایک وہ جو کہ خاندان والیاں ہیں، ان کو ظاہر بات ہے کہ خاندان کا جو ان کی عزت ہے، شرافت ہے، ان کا نیک نامی ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو اگر خاندانی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مہر زیادہ ہے، مثلا آج کل عرب میں بھی بڑے بڑے مہر جو ہے وہ بنتے ہیں، اب کسی شخص کے پاس مہر دینے کا جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے، تو فرمایا تو پھر مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو تمہاری مومن کنیزیں ہوں ان سے میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ ظاہر بات ہے وہ کسی کی کنیز ہوں گی تو اس کا جو آقا ہے اس سے اجازت لے کر ہوگا وہ نکاح، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ آقا جو ہے پھر اس سے اپنا حق وصول نہیں کرے گا، اور گویا کہ وہ اجازت دے دے گا کہ کوئی اور شخص اس کا شوہر ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، اس لونڈی میں کتنا ایمان ہے کتنا نہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ فانکحوهن بإذن أهلهن، تو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوهن أجورهن بالمعروف، انہیں بھی ان کے مہر جو ہے بھلے طریقے سے ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، وہی 2 الفاظ دوبارہ آ گئے، انہیں قید میں لانے کے لیے، نکاح کے قید میں پوری طریقے سے، نکاح کے بندھن میں باندھنے کے لیے، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کھلی یاریاں کرنے اور کھلی دوستیاں اور چھٹی دوستیاں، چھٹی یاریاں کرنے۔ فیضا اور سننا، پھر اگر وہ جو ہیں قید نکاح میں آ گئی ہیں، فإن أتين بفاحشة، اب اگر وہ کسی فحش کام کا ارتکاب کریں گی، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو انہیں پھر آدھی سزا ملے گی ان کے مقابلے میں کہ جو اگر کوئی خاندانی لڑکی نے وہ کام کیا ہے تو اسے ملے گی، اس کے مقابلے میں آدھی۔ خاندانی لڑکی کا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ یہ لونڈی ہے، کنیز ہے، سوسائٹی میں اس کا رتبہ جو ہے کم ہے تو اس کو سزا آدھی ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ رعایت جو ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، یہ ایک خاص رعایت دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جسے اپنے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، ورنہ یہ ہے کہ جو لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص روزے رکھے تاکہ شہوت کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ لیکن یہ کہ فرض کیجیے کسی شخص کا معاملہ پھر بھی نہیں بنتا ہے، وہ شادی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ شریف خاندان کی گھرانوں کے اندر جو ہے شادی نہیں کر سکتا تو لونڈی سے کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو، اپنے آپ کو تھامے رکھو، روکے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کو پوری طرح واضح کر دے، اور یہ کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں بھی تمہیں بتا دیں کہ کیسے کیسے انہوں نے کجروی اختیار کی ہیں، کیسے کیسے انہوں نے مین میخ نکالی ہے، اللہ کے قوانین سے کیسے کھیلتے رہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نظر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ حکیم ہے، علیم ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر عنایت فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات اور شہوات ہی کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی جو صراط مستقیم ہے اس سے بہت دور چلے جاؤ، تمہارے اندر بھی کجی آ جائے، کجروی آ جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اصل میں یہاں جواب دیا جا رہا ہے ایک اعتراض کا کہ یہ شریعت کے بندھن، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ نہ جائز، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خامخواہ کا بوجھ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ فلسفہ ہے کہ یہ در حقیقت شریعت کا بوجھ جو ہے یہ ایک لعنت ہے کہ جو انسانوں پر مسلط کی گئی ہے، اسی لیے انہوں نے سینٹ پال نے شریعت ختم کر دی تھی۔ عیسائیت میں آج کوئی شریعت نہیں ہے،
حالانکہ حضرت موسیٰ یہ فرما کر گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، تمہیں پابندی کرنی ہوگی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، اس شریعت کو میں ختم کرنے نہیں آیا ہوں. لیکن سینٹ پال نے ختم کر دی، اب وہاں کوئی شریعت ہے ہی نہیں. اور میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مرتبہ 1970 کی بات ہے، میں نے وہ کچھ وقت گزارا تھا لندن میں، چھوٹے بھائی وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں نے وہاں ان کا سب سے بڑا جو چرچ ہے، کیونکہ وہ آ گئی تھی کرسمس کی رات وہیں آ گئی، تو میں ان کے وہ گیا، میں نے پھر وہاں پہ ریڈیو کے بھی بہت سے بیانات سنے، تو باقاعدہ کہا اٹس اے کرس، دی لا از اے کرس، یہ تو لعنت ہے، کیونکہ لا میں کیا یہ حرام ہے، تم نے کر لیا ہے، اب تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ میل آ گیا، کدورت آ گئی، میں گناہ کر بیٹھا، بدی کر بیٹھا، یہ جو گلٹی کانشنس ہے یہ بہت بڑا کرس ہے. تو اس سے یہ کہ کوئی چیز نہ حرام ہے، کوئی چیز جو ہے واجب ہے، بس چلو جیسے تمہارا کام کرو. لیکن یہاں اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ تم پر ہلکا کرنا چاہتا ہے بوجھ کو، یہ بوجھ نہیں ہے، شریعت تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے بھٹکنے کے بہت سے امکانات ہیں، لہذا اللہ نے ہر طرف جو ہے وہ نشانات راہ بنا دیے ہیں. جیسے آپ مری جاتے ہیں تو سڑک کے کناروں پر آپ دیکھتے ہیں نشان ہیں، یہاں رفتار کم کر دو، یہاں دیکھنا موڑ کاٹتے ہوئے بڑی احتیاط کرو، کہیں کھائی میں نہ سیدھے چلے جاؤ. یہ نشانات راہ ہیں شریعت کے، ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، یہ نہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال مت ہڑپ کرو باطل طریقے سے. چوری ہے وہ بھی باطل ہے، رشوت ہے وہ بھی باطل ہے، کوئی بھی دھوکہ دے کر مال کسی سے کما لیا ہے وہ بھی باطل ہے. دکاندار نے اگرچہ بظاہر تو سودا کیا ہے، لیکن یہ کہ جھوٹی قسم کھا لی تھی کسی معاملے میں، جھوٹی، وہ سارا باطل ہو گیا. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تجارت کا معاملہ ہو جو تمہارے مابین رضامندی سے ہو. اب جیسے کہ بلیک مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں ایک شخص مجبوراً خریدتا تو ہے اور وہ جانتا ہے یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اس کی قیمت اصل یہ ہے، لیکن چونکہ بازار میں کمی ہے تو اس وقت یہ زیادہ مجھ سے لے رہا، وہ رضامندی کے ساتھ نہیں لے رہا، وہ گویا کہ ایک ایکسپلائٹیشن کی شکل ہے. ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے جو لین دین ہو، جو سودا ہو، خرید و فروخت ہو، تو اس میں جو تمہیں نفع حاصل ہو جائے وہ تمہارا حق ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور دیکھو اپنی جانیں قتل نہ کرو، قتل نفس، انسانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کوئی یہ کام کرے گا تعدی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم قریب ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اسے بھاری نہ سمجھنا. یہاں بھی مجھے یاد آ رہا ہے اسی شہر، اسی ماوے ٹاؤن میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، ایک درس قرآن کی محفل کے لیے میں آیا تھا، جبکہ ابھی میں کرشن نگر ہی میں رہتا تھا. یہاں ایک صاحب نے بڑے عجیب انداز میں بات کہی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ارے کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، بڑا شفیق ہے، وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قانون یہی بنایا ہے، اور جو بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا اللہ اسے سزا دے گا. یہاں پہ کوئی بات نہیں، اللہ پہ بھی بھاری نہیں ہے، حالانکہ تم ان کی مخلوق ہو، اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پالا پوسا پروان چڑھایا، تمہیں رزق دیا، لیکن اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو سزا دے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، بھاری نہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ آیت بھی اب قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی بہت عظیم شے ہے، بہت بڑا قیمتی موتی ہے. اس لیے کہ بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک گناہ بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو بڑے حساس لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اب رفع یدین ہے، اختلافی مسئلہ، ان میں جھگڑ رہے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں ہو گیا، کسی نے زور سے آمین کہہ دی تو چیخ اٹھتے یہ تو نکالو اس کو، کون آ گیا، یہ ہماری ساری سب کی نماز خراب ہو گئی. ان چیزوں پہ جھگڑ رہے ہیں، اور سود خوری وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، اس میں کسی پر ترتیب نہیں. تو بڑے گناہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کا حضرت مسیح نے فرمایا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. اونٹ جتنا بڑا گناہ جو ہے وہ تو تم آرام سے کر لیتے ہو، ہنین مریا، اور مچھر چھان رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور بحث کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اسلام جو بتاتا ہے، قرآن جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے،
نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں ہم خود ہی دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ یہ چھوٹی چیزوں کی اللہ کو اتنی فکر نہیں ہوتی، وہ خود بخود بھی مٹتی رہتی ہیں۔ آپ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہاتھ دھوتے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے نہیں۔ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھوں کے بھی چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں خود بخود، توبہ نہ کی ہو تب بھی۔ لیکن یہ کہ بڑے گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیاں ہم دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم تمہیں بہت ہی باعزت مقام میں۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اب یہ معاشرتی معاملات میں ایک بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، مساوات مرد و زن۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ظاہر بات ہے عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت کو یہ گوارا نہیں کہ اسے گھٹیا سمجھا جائے۔ عورت کہتی ہے میں بھی مدد مقال ہوں، برابر کی ہوں، انسان ہوں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر، ہیومن ریسپیکٹ، آئی مسٹ شیئر ایکولی۔ تو اس معاملے میں دو انتہائیں دنیا میں رہی ہیں، یا تو عورت کو بالکل جیسے لونڈی ہوتی ہے یا جیسے اپنی بکری ہے، ملکیت ہے، گویا کہ عورت ملکیت ہے، اس کا کوئی حق نہیں، یا جیسے غلام ہوتا ہے اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اسی طرح عورت کا کوئی حق نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اکثر جو دین ہے مذہب ہے ان میں عورت کے لیے وراثت میں سرے سے کوئی حصہ ہے ہی نہیں سرے سے، کہیں بھی نہیں، نہ ہندوؤں کے ہاں ہے نہ کہیں اور ہے، اسلام نے بھی ہے وراثت سے اس کا حصہ دیا بھائیوں نے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ عورت بغیر میں بالکل برابر ہوں، اچھا بالکل برابر ہو جائے گی تو گھریلو نظام کیسے چلے گا؟ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ اگر وہ شوہر کے جو اختیارات ہیں وہی بیوی کے بھی ہیں تو خاندان کا ادارہ تو بگڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کسی ایک ادارے کے دو برابر کے سربراہ تو نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی کمپنی ہے آپ کی، اس میں آپ 15-20 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، دو ہو گئے تو بیڑا غرق۔ تو ایک ہر ادارے میں اوپر جو ہے کوئی سربراہ کی ضرورت ہے، اور یہ سربراہ مرد کو بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک رتبہ جو ہے وہ زیادہ دیا ہے فضیلت کا، بلرجال علیہن درجہ، ایک درجہ ہے، اس لیے کہ اس کے ظاہر بات ہے کہ اس کو عورتیں جو آسانی سے ہضم نہیں کر پاتی، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ بلکہ آج کی عورت جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ، آپ کو معلوم ہے کہ نسوان آزادی، نسواں کی تحریک، فیمنزم یہ جو چل رہی ہے دنیا میں، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ چل رہی ہے، اور مغربی ممالک کے بے شمار فنڈز جو ہیں اسی کام میں لگ رہے ہیں، بڑی بڑی NGOs ہیں جنہیں کہ فیڈ کیا جا رہا ہے باہر سے، وہ اسی کام میں لگ رہی ہیں کہ عورتوں کو جو ہے یہ احساس دلایا جائے ہم برابر کی ہیں، ہمارا بالکل برابر کا حق ہے۔ اور جو ابھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوا تھا، جنرل اسمبلی کا، خاص طور پر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ تو گویا کہ خاندان کے ادارے کو بالکل ختم اور تہس نہس کر دینے والی ہے، کیونکہ پہلے مغرب کا اپنا خاندانی ادارہ برباد ہو چکا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ سب کا بیڑا غرق ہونا چاہیے، صرف ہمارا کیوں؟ تو اس سمل میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے ذرا تدریجاً بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو لا رہا ہے تاکہ عورتوں کے احساسات بھی مجروح نہ ہو اور بات بھی سامنے آ جائے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو مت تمنا کیا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کسی کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا، آپ کو نہیں بنایا، اب آپ یہی کے اوپر کڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کچھ حاصل ہوگا؟ تو اس اعتبار سے اللہ نے اگر کسی کو کسی پر فضیلت دی، کسی کو بڑی اچھی صحت دی، آپ کو نہیں دی، پیدائشی طور پر ہی آپ کمزور تھے، تو اب آپ اس کے اوپر کڑتے رہے، غصے میں رہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ وسوسے لاتے ہیں، کیا فائدہ؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جس چیز میں اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دے دی اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، ایک بات میں تو مرد اور عورتیں برابر ہیں، وہ کیا؟ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائی وہ کریں گے۔ عورت جو ہے وہ نوافل زیادہ ادا کر رہی ہے، اس کا ثواب اسی کو ملے گا، شوہر کو تو نہیں مل جائے گا۔ شوہر اگر زیادہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا جو ثواب اسی کو ملے گا، بیوی کو تو نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے مساوات ہے، آپ کے لیے آپ کا کام ہے، ان کے لیے ان کا کام ہے، مردوں کے لیے مردوں کا کام، عورتوں کے لیے عورتوں کا کام۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ،
اب ایک اور بڑی نفسیاتی بات کہہ دی، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ نے اگر کسی ایک آدمی کو کسی معاملے میں آپ پر فضیلت دی ہے، اللہ کسی دوسرے معاملے میں آپ کو اس پر فضیلت دے سکتا ہے۔ اللہ کے فضل کے خزانے جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں۔ بس اللہ من فضلہ ہی، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ وہی جو قانون میراث آ چکا ہے، اس کے ضمن میں ایک اور وضاحت آ گئی۔ ہم نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں وراثت میں، جو چھوڑے، جو ترکہ، جو وراثت چھوڑی ہو والدوں نے یا ان کے رشتے داروں نے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن سے تمہاری کو قسمیں ہیں، مواقعات ہیں، کیونکہ حضور نے جب وہ مدینہ تشریف لائے تھے تو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، لیکن یہ جو ہے وراثت میں شامل نہیں ہے۔ وراثت جو ہے وہ تو اسی قانون کے مطابق ہوگی جو آ چکا ہے، لیکن جن کے ساتھ تمہاری دوستی کا عہد و پیمان ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، ان کو جو کچھ دینا دلانا چاہتے ہو دے سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی حد تک وصیت کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب دیکھیے وہ کانٹے والی آیت آ گئی ہے جس کے لیے وہ تمہید باندھی گئی تھی کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اگر اللہ نے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ اب ڈنکے کی چوٹ فرما رہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس کا ترجمہ یہ جو فیمنزم والی ہیں خواتین اور دانشورات جو ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، دانشورہ کہنا چاہیے نا، تو اس کی جمع تو دانشورات بنے گا عربی کے حساب سے، تو ان کی جو باتیں آتی ہیں وہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ قامہ اعلیٰ کے معنی ہے کسی کے اوپر نگران ہونا، اعلیٰ، قامہ اعلیٰ، قامہ اعلیٰ کے معنی کسی کام کی طرف متوجہ ہونا۔ تو ہر چیز کے اندر جیسے انگریزی میں ورب کے بعد پرپوزیشن چینج ہو جائے معنی بدل جائیں گے۔ ٹو گیو کیا معنی معلوم ہے نا؟ ٹو گیو اپ کیا معنی ہوگا؟ ٹو گیو ان کیا معنی ہوگا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو قامہ اعلیٰ، قامہ اعلیٰ، اس میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مثلا یہاں فضیلت کون سی ہے؟ جسمانی قوت مرد کو زیادہ دی ہے، زندگی کے سخت کام زیادہ وہ کر سکتا ہے، لیکن مامتا اللہ نے ماں کو زیادہ دی ہے۔ بچے کی پرورش کے لیے جو اسے ایثار کرنا پڑتا ہے، باپ اس کا 20واں حصہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ رات کی نیند بھی حرام کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور آپ کو تو ظاہر بات جاگنا پڑ جائے بچے کی وجہ سے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بچے کو کوٹ پیٹ کے رکھ لیں گے، اس لیے کہ وہ نیند جو ہے رات کی وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا آدمی، اور وہ برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت اور اس کا جو کام ہے اس کے اعتبار سے خصائص رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ نمبر 2 یہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ شادی ہوتی ہے تو شادی ضرورت مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے، مرد مہر دیتا عورت لیتی ہے، کتنا فرق ہو گیا، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ حالانکہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ عورت کا نان نفقہ پوری زندگی مرد کے ذمے ہے، کمائی اسے کرنی ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے کمائی کرنا، اسے گھر گرہستی کا کام کرنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کے کام وہ ہے۔ فالصالحات قانتات، تو جو نیک بیویاں ہوتی ہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ، وہ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں اپنی شوہروں کی۔ حافظات للغیب، اور غیب کی حفاظت کرنے والی۔ غیب کی حفاظت کی دونوں معنی، ظاہر بات ہے کہ شوہر کے رازوں سے بیوی سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ ان رازوں کی حفاظت کرنا، شوہر کے راز جو ہے وہ افشا نہ ہو جائے۔ پھر شوہر کی عزت جو ہے، عورت کی عصمت شوہر کی عزت ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے شوہر کی عدم موجودگی میں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے وہ حفاظت ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ ان میں کچھ سرکشی پیدا ہو رہی ہے، فعظوہن، تو پہلا کام تو یہ کہ انہیں نصیحت کرو کہ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، ہاں تم اپنی بات تو منوانی ہے دلیل سے، اگر میں مان لوں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ تو بیوی ہو میں شوہر ہوں، اذن ان کو واضح کرو، نصیحت کرو۔
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بستروں میں علیحدہ کر دو، یعنی ان سے اپنا تعلق زن و شوق کچھ عرصے کے لیے معطل کر دو اپنی اظہار ناراضگی کے لیے۔ آخری تیسری شکل یہ بھی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، مار بھی سکتے ہو، اس لیے کہ گھریلو نظم کو قائم رکھنا جو ہے یہ بہت اہمیت کی شے ہے۔ گھر کے اندر نظم اور ڈسپلن ہوگا تو ہی معاشرے کے اندر ڈسپلن آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ البتہ اس مارنے میں حضور نے فرمایا ایسی مار نہ ہو، ان کو چہرے پر نہ مارا جائے، ایسی مار نہ ہو جس کے کوئی نشانات پڑ جائیں۔ تعبیر کے لیے جیسے کوڑے مارنے کے ضمن میں بھی بڑی سخت ہدایات ہے کہ ہاتھ اس طریقے سے نہ اٹھایا جائے کہ بغل جو ہے نظر آنے لگے، بس کوڑا سیدھا یوں مار دینا ہے، ہاتھ بغل نہیں کھولنا ہے، اور کوڑا جو ہے زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی صفات ایسی ہونی چاہیے۔ تو سزا بھی دینی ہے تو کسی خاص طریقے سے دینی ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، شروع کر دے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب خام خواہ انہیں ستانے کے لیے کوئی بہانے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان دونوں کے مابین تو کوئی زدم زدہ ہو گئی ہے، شوہر اور بیوی کے مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی، شقاق کہتے ہیں زدم زدہ، کہ اب بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے درمیان نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اب ان کا جو ہے شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا صحیح طور سے معروف طریقے پر ممکن نہیں رہا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب ایسے کرو، ایک کوشش کرو کہ ان کے درمیان ثالثی ہو جائے، ایک حکم لڑکے والوں یا مرد کے لوگوں میں سے اور ایک حکم لڑکی والوں میں سے، من أهلها إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے مابین، یعنی شوہر اور بیوی کے مابین۔ اب اس کو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اگر وہ دونوں حکم چاہیں گے دل سے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ کوئی نہ کوئی شکل نکال دے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ شوہر اور بیوی دونوں چاہیں گے دل سے کہ اصلاح ہو جائے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دل سے آپ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن ضد میں آئے ہوئے پہلے وہ معافی مانگے، اب وہ معافی نہیں مانگتی ہے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن وہ آڑے ہوئے اپنی بات کے اوپر جو ہے اپنی پچ پر جو ہے کھڑے ہیں، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز نفسیاتی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مفاہمت اور مصالحت نہیں ہو رہی، تو اگر ان دونوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہوگا کہ میل ملاپ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جس میں کہ جو دین کی اصل ایسنس کی جو تعلیمات ہیں، جوہر، اصل بنیاد، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ اہل کتاب سے ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیے تھے، اسی طرح کا یہ مقام ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نمبر 1 اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کی، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور محتاجوں کے ساتھ بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو قرابت دار بھی ہے۔ بعض ایسے محلے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک ہی قبیلے کے کنبے کے لوگ جو ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو وہ جار بھی ہو گیا، پڑوسی بھی ہو گیا اور قرابت دار بھی، دوہری بات ہو گئی۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اجنبی بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو اکثر و بیشتر پڑوسی اجنبی ہوتے ہیں شہروں کے اندر۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہارے پہلو کے اندر مصاحبت کر رہا ہو، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ کی 2 آدمی بھی سیدھے، ایک آدمی آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہو گیا، عارضی پڑوسی ہے، یہ بھی پڑوس ہے، اور پڑوسی کے حقوق بہت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید انہیں وارث بھی بنا دیا جائے گا، وراثت میں حصہ ہو جائے گا پڑوسیوں کا، اتنی تاکید کی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کی بھی خدمت کرو، وما ملکت ایمانکم، اور حسن سلوک کرو اپنی لونیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ کہ جو بڑائی کرنے والے ہوں، عقل خورے ہوں اور شیخی خورے ہوں۔ الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو خود بخل سے کام لیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور صدقات و خیرات کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے۔ وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا اسے چھپاتے ہیں، اچھا لباس نہیں پہنتے، خام کو کوئی فقیر راستہ روک لے گا 2 بجے کچھ، یہ پھٹے پرانے لباس میں جاؤ
تاکہ کسی کو امید ہی نہ ہو کہ اس سے کچھ مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اپنی دولت کو چھپانا، اللہ نے تو فضل عطا کیا ہے، تم چھپا رہے ہو کہ کہیں کوئی سائل، کوئی حاجت مند جو ہے تم سے کوئی طلب نہ کر لے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، خیرات تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ ظاہر بات ہے کہ ریاکاری وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا۔ آخرت پر ایمان ہے تو آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ فَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا ہو جائے گا انہیں، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ ایمان لے ہی آئیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پورے طور سے واقف ہے ان سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ کسی جان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ نیکی ہوگی تو اسے بڑھائے گا، اس کو دوگنا کرے گا، دگنا چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا، واپس اپنے پاس سے مزید اجر عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ اب آیا ہے وہ موضوع شہادت علی الناس، میں نے عرض کیا تھا كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو ہر امت کا رسول کھڑا ہو کر کہے گا قیامت کے دن، اے اللہ میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ خود ذمہ دار ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، رسپانسیبل ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچایا نہیں، یہ گواہی دے گا ہر نبی ہر رسول اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور مسلمانوں سے کہا جائے گا باقی پوری نوع انسانی کے لیے تم گواہی دو۔ کیسے گواہی دیں گے اگر ہم نے دین پہنچایا ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ تو گویا کہ ان کے جرم اور ان کے کفر کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، تمہارے ذمہ تھا پہنچانا، تم نے پہنچایا نہیں۔ یہ بہت اہم جو ہے فلسفہ قرآن کا ہے، یہاں وہ قیامت کی شہادت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو ہم لے کر آئیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ کون؟ یہ قریش جن میں سے آپ ہیں، یہ اہل عرب جن کو آپ نے دعوت دی ہے، ان کے خلاف آپ کو گواہی دینی ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وہ یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ زمین پھٹے اس میں وہ دفن ہو جائے اور پھر زمین اوپر برابر ہو جائے۔ لو تسوا بہم الارض، زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون حدیثا، اور وہ کوئی ایک بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ آیت اتنی اہم ہے، انشاءاللہ تعالی کل بھی دوبارہ میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔